سماعت فرمائیے اس سلسلے کا چھٹا محاضرہ اسلامی قانون کے بنیادی تصورات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلامی قانون کے بنیادی تصورات۔ اسلامی قانون کے بنیادی تصورات سے مراد وہ بعض بنیادی اصول ہیں جو فقہ اسلامی کے تمام شعبوں کو منضبط کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر بہت سے احکام دیے گئے ہیں، جن کی حیثیت ایسے بنیادی اصولوں کی ہے جن کو اسلامی شریعت نے ملحوظ رکھا ہے۔ فقہ اسلامی میں جتنے فتاوی، اجتہادات اور احکام بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی ترتیب اور استنباط میں فقہائے اسلام نے ان اصولوں اور تصورات کو پیش نظر رکھا ہے۔ ان سب کے بارے میں تفصیلی گفتگو تو بہت دشوار ہے، ایک طویل وقت کی متقاضی ہے، اس لیے ان کا ایک ابتدائی تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے یہ اندازہ کرانا مقصود ہے کہ فقہائے اسلام نے قرآن پاک پر، احادیث پر کس کس انداز سے غور کیا اور کیا کیا تصورات اور نظریات انہوں نے قرآن پاک سے مستنبط فرمائے، ان کی بنیاد پر کس طرح فقہی اجتہادات کی بنیاد قائم ہوئی، اور پھر کن تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے ان معاملات پر فقہائے اسلام نے وہ نظام قانون مرتب کیا جو اس وقت انسانیت کی تاریخ کا مکمل ترین اور کامیاب ترین نظام قانون ہے۔ سب سے پہلے حق کی اصطلاح کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حقوق اللہ، حقوق العباد، حق، یہ فلاں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق نہیں ہے، کیا چیز حق ہے، کیا حق نہیں ہے۔ یہ اسلامی فقہ کا ایک بنیادی تصور ہے۔ حق کے لفظی معنی تو اس چیز کے ہیں جو حقیقت کے قریب ہو، جو سچائی کے مترادف ہو، جو واقعتاً دنیا میں موجود ہو، امر واقع کے مطابق ہو، یعنی جھوٹ نہ ہو، وہمی اور فرضی چیز نہ ہو، جس کی بنیاد پر کسی کو کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ حاصل ہوتا ہو، جس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان لین دین ہو سکتا ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ دیوانی قانون کے سیاق و سباق میں حق سے مراد وہ انٹائٹلمنٹ ہے جس کا مطالبہ عدالت کے ذریعے یا کسی قانونی ادارے یا حکومت کے ذریعے کیا جا سکے۔ حق کی دو قسموں سے سب واقف ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو انجام دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کی اہمیت کی وجہ سے، ان کی غیر معمولی تاثیر کی وجہ سے ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، تاکہ مسلمان اس بات کو یاد رکھے کہ اگر اس خاص حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو گویا اللہ کے براہ راست حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے ان حقوق کو ایک تقدس حاصل ہو جاتا ہے، ایک احترام کا جذبہ ان کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی حق کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کسی حق کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کسی انٹائٹلمنٹ کے پورا کیے جانے کا محتاج نہیں۔ جن چیزوں کو حقوق اللہ قرار دیا گیا ہے وہ بھی دراصل بندوں ہی کے حقوق ہیں، بندے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بندوں ہی کی فلاح و بہبود کے لیے وہ حقوق مقرر کیے گئے۔ خاص طور پر وہ حقوق جن میں پورے معاشرے
یا پوری سوسائٹی اور امت کا مفاد جن سے وابستہ ہو، ان کو حقوق اللہ کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ مثال کے طور پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کی اساس اخلاقی اصولوں پر ہو، مسلم معاشرے کی داخلی تشکیل اخلاقی قواعد ضوابط کی بنیاد پر ہو، مسلم معاشرے میں حیا، برادری، قربانی، احسان یہ جذبات فروغ پا رہے ہوں اور انہی جذبات کی بنیاد پر مسلم معاشرے میں تعلقات قائم ہوں۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو اور معاشرے کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں پورے معاشرے سے متعلق ہیں، اس لیے ان معاملات کو حقوق اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، تاکہ انسان کو یہ یاد رہے کہ جو چیز اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے یا کسی فرد یا گروہ کی خالص روحانی تربیت سے تعلق رکھتی ہے وہ حقوق اللہ کہلاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ حقوق ہیں جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، جو خالصتاً بندوں کی جان و مال اور ان کے دنیاوی معاملات سے متعلق ہے۔ اگر کسی شخص کی چیز چوری ہو جائے تو یہ بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے اثرات اس شخص تک محدود ہیں۔ لیکن اگر کھلے بازار میں کوئی شخص کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا تو پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا۔ اس لیے کھلے بازار میں بے حیائی کا ارتکاب کرنے کو حقوق اللہ قرار دیا گیا، حقوق اللہ کی خلاف ورزی قرار دیا گیا، اور کسی شخص کے ذاتی مفاد کو نقصان پہنچانے کو، کسی کی ذاتی جائیداد کو نقصان پہنچانے کو حقوق العباد کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ لیکن اللہ کی شریعت کا یہ مزاج ہے کہ وہ انسانوں کی کمزوریوں کا احساس کرتی ہے، انسانوں کی کمزوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے احکام دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کے دل میں مال و دولت کی محبت بھی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان شدید ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوئی تعارض واقع ہو جائے۔ اب اہمیت کے اعتبار سے تو حقوق اللہ سب سے زیادہ ہیں، لیکن کتنے انسان ہیں جو دل سے اس پہ راضی ہوں کہ اپنے ذاتی حق کو قربان کر دیں اور حقوق اللہ کی پاسداری کریں؟ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اور وہ جو تھوڑے لوگ ہوں گے ان میں بھی دل میں اندر سے کھلبلی ہوگی کہ میرے پیسے کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے انسان کے اس مزاج اور کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے یہ اجازت دے دی کہ جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی تعارض ہو تو وہاں حقوق العباد کو ترجیح دی جائے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس میں لکھا ہوا ہے حق العبد مقدم علی حق الشرع بامرہ، کہ بندے کا حق شریعت کے حق پر مقدم ہے، یعنی اللہ کے حق پر مقدم ہے، اللہ کے حکم سے ہی، اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ اپنے حق کو مقدم رکھو، تم کمزور ہو میں کمزور نہیں ہوں، تم محتاج ہو میں محتاج نہیں ہوں۔ حق کا معاملہ اسلام کے دیوانی قانون اور فوجداری قانون کا بڑا اہم مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ سارے معاملات، لین دین کی جملہ اقسام، مقدمات، عدالتوں میں سماعتیں، ان سب کا تعلق کسی ایک یا ایک سے زائد انسانوں کے حقوق سے ہے۔ اس لیے جب تک حقوق کا مسئلہ واضح اور صاف نہ ہو اس وقت تک بہت سے معاملات کا فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ شروع میں فقہاء اسلام نے یہ طے کیا قرآن پاک اور احادیث کی نصوص کو دیکھ کر کہ حق سے مراد وہ انٹائٹلمنٹ ہے جس کی بنیاد کسی محسوس جائیداد پر ہو، کسی ٹینجیبل ایسٹ پر ہو۔ ایک فزیکل ٹینجیبل ایسٹ کو حق کہا جائے گا، کسی نان ٹینجیبل حق کو حق نہیں کہا جائے گا۔ وہ حق جو لین دین کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوا کہ جو ایبسٹریکٹ رائٹس ہیں یعنی حقوق مجردہ ہیں،
کیا وہ خرید و فروخت کا مضمون بن سکتے ہیں؟ فقہاء اسلام کے ایک حصے کی رائے تھی کہ نہیں بن سکتے، ایک حصے کی رائے تھی کہ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک ٹینجیبل چیز ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان خرید و فروخت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہ ڈیسک، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ گلاس، یہ سب فزیکل چیزیں ہیں، واقعی اشیاء ہیں جن کے خرید و فروخت، کرایہ، اجارہ، لین دین سب ہو سکتا ہے۔ لیکن حق شفا آپ کو حاصل ہے، آپ کا باغ ہے، اس کے برابر میں ایک اور باغ ہے، آپ اپنا باغ، اپنا گھر جائیداد بیچنا چاہتی ہیں، جو پڑوسی ہے یا جو شریک ہے اس کو حق شفا ہے، وہ چاہے تو پہلا رائٹ اس کا بنتا ہے، کیا وہ اپنے اس حق کو فروخت کر سکتا ہے؟ فقہاء اسلام کی بڑی تعداد نے کہا کہ نہیں کر سکتا، کچھ لوگوں نے کہا کہ کر سکتا ہے۔ آپ کی زمین ہے، آپ اس کی مالک ہیں، زرعی زمین ہے، اس زرعی زمین کے بعد ایک اور شخص کی زمین ہے، اس کے بعد ایک اور شخص کی زمین ہے، اس کے بعد نہر گزر رہی ہے، اس نہر سے پانی لینے کا حق آپ کو بھی ہے، اور جو آپ کے بعد دو زمین والے ان کو بھی حق ہے۔ یہ حق شرب کہلاتا ہے۔ حق شرب یعنی زمین کو پانی دینے یا پانی لینے کا حق۔ آپ اپنے زمین کی وسعت کے مطابق، اپنے انٹائٹل کے مطابق پانی لے سکتی ہیں، اور اس پانی کو ان کی زمینوں سے گزارنا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پانی نہیں لے جانے دیں گے۔ جس زمانے میں پائپ وائپ نہیں ہوتے تھے، اب تو پائپ چھوٹی سی جگہ میں گزر جاتا ہے، شاید کسی کو اعتراض نہ ہو، لیکن اس زمانے میں نہر گزر سکتی تھی، راجباغ گزر سکتی تھی، اور کوئی نالا یا کھالا گزرتا تھا۔ تو شریعت نے یہ حق تسلیم کیا کہ آپ ان کی زمین سے اپنا نالا یا کھالا گزار سکتی ہیں۔ یہ حق شرک کہلاتا ہے۔ کیا اس حق شرک کو فروخت کیا جا سکتا ہے؟ بعض فقہا کی رائے تھی کہ نہیں کیا جا سکتا، بعض کے خیال تھا کہ کیا جا سکتا ہے۔ جو حضرات کہتے تھے کہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے پاس بڑی مضبوط عقلی دلیلیں تھیں۔ جو کہتے تھے کہ کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس بھی بڑی مضبوط عقلی دلیل تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ 20ویں صدی میں جو حقوق مجردہ تھے، یعنی ایبسٹریکٹ رائٹس، جس کے پیچھے کوئی ٹینجیبل، کوئی ایسٹ نہیں تھا، کوئی فزیکل ایسٹ نہیں تھا، یہ بہت سے معاملات کا مرکز بننے لگے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حقوق مجردہ مال ہیں؟ بالتدریج فقہاء اسلام کی اکثریت یہ موقع اختیار کرتی گئی کہ یہ مال ہیں، ان کو مال ماننا چاہیے۔ مثال کے طور پر حق تصنیف ہے، آپ نے کتاب لکھی، کیا اس کا کاپی رائٹ آپ کو لینے کا حق ہے؟ 20ویں صدی کے شروع میں فقہاء اسلام کی غالب ترین اکثریت کا خیال تھا کہ آپ کو حق نہیں۔ آپ کے پاس اگر علم ہے تو آپ اس کو عام کریں، آپ اسے پھیلائیں۔ علم پھیلانے کا معاوضہ لینے کا تو کوئی حق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس وقت کا معاوضہ لیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے 2 گھنٹے لیکچر دیا، اس 2 گھنٹے کا معاوضہ آپ لے لیں۔ لیکن اگر لوگوں نے اس لیکچر کو نوٹ کر لیا اور نوٹ کر کے وہ آگے تقسیم کر رہے ہیں تو آپ کو منع کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ ایک علم ہے جو انسانوں کی پراپرٹی ہے، مشترک جائیداد ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ سختی سے کاربند رہنے کا حکم دیا اور خود بھی کاربند رہے۔ ایسے ایسے حضرات 20ویں صدی کی اسلامی تاریخ میں موجود ہیں، ہمارے برصغیر میں موجود ہیں، جنہوں نے سینکڑوں، ہزاروں کتابیں تصنیف کی اور 1 پیسہ حق تصنیف یا رائلٹی کا وصول نہیں کیا۔ اگر وصول کرتے تو ان کی اولاد بلینئر ہوتی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو ذاتی قربانی تھی، انہوں نے دے دی۔ لیکن آج کل سائنس کے میدان میں، دریافتوں کے میدان میں، میڈیکل سائنس کے میدان میں بے شمار ڈسکوریز ہو رہی ہیں۔ کیا ان ڈسکوریز کی وہی حیثیت ہے جو علم دین کی ہے؟ آپ نے حدیثی کتاب لکھی، موطا امام مالک کی شرح لکھ دی، آپ نے کہا کہ مجھے رائلٹی کا حق نہیں۔ چلیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم دین تھا، اللہ نے اس کو اپنی نعمت قرار دیا ہے، پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص میڈیکل سائنس میں ریسرچ کرتا ہے اور کینسر کی دوا ایجاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو شیئر نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ، تو کیا اس کو بھی مجبور کیا جائے؟ اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ سوال پیدا ہوا اور بالآخر اب تقریباً یہ طے ہے کہ حقوق مجردہ مال ہیں اور اس کی بنیاد پر خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اس کو سیل اور پرچیز کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ نقطہ نظر علماء کی بڑی تعداد نے اختیار کر لیا تو بہت سے معاملات میں نئے مسائل پیدا ہو گئے۔
ان نئے مسائل کے لیے نئے احکام مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی. یہ کام آج کل جاری ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. مال وہ چیز ہے جس کو کسی فزیکل انداز میں دیکھا جا سکے، جج کیا جا سکے کہ کھوٹا ہے کہ کھرا ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، اصلی ہے کہ نقلی ہے. ایبسٹریکٹ چیز کو تو آپ نہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، نہ اصلی یا نقلی کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں. مثلا گڈ ول آج کل کاروبار میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن گڈ ول کہتے کہ اس کو ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے. کس کی گڈ ول کتنی ہے، کہ تھوڑی ہے کہ کم ہے. اس لیے جو فقہا یہ کہتے تھے کہ اس کی بنیاد پر لین دین نہیں ہو سکتا، وہ صحیح کہتے تھے. ان کے بڑی مضبوط عقلی بنیاد تھی کہ لین دین اس چیز کا ہو سکتا ہے جس کو متعین طور پر بتایا جا سکے کہ وہ کیا ہے، کتنی ہے، اچھی ہے کہ بری ہے، بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، قابل قبول ہے کہ ناقابل قبول ہے. گڈ ول جیسی چیز کو تو اگر آپ کی رائے اچھی ہے کسی کے بارے میں تو آپ کے خیال میں اس کی گڈ ول اچھی ہے، آپ کی رائے اچھی نہیں ہے تو آپ کی رائے میں گڈ ول خراب ہے. یہ بڑی سبجیکٹو چیز ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ اس کی بنیاد پر کاروبار نہیں ہو سکتا، اس سے آج کل بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنل. پتہ نہیں آپ کی عمر کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسلام آباد کا ہالیڈے ان ہے یہ پہلے اسلام آباد ہوٹل کہلاتا تھا. جن بزرگ کی ملکیت پہلے تھا انہی کی ملکیت آج بھی ہے. اب اس کا نام انہوں نے ہالیڈے ان اسلام آباد ہوٹل کر دیا. کچھ تبدیلی نہیں آئی. ہالیڈے ان ہوٹلوں کی چین ہے مغربی دنیا میں، جس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ اس کا خاص معیار ہوتا ہے. انہوں نے وہ ہالیڈے ان نام رکھنے کے پیسے دیے ہیں، مسلسل پیسے دے رہے ہیں. اس ہالیڈے ان کی وجہ سے ان کے پاس کلائنٹیل زیادہ آتا ہے. جو لوگ ہالیڈے ان سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا ہوٹل یہ بھی ہے، اس لیے وہاں آ کے ٹھہرتے ہیں. ان کی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی آمدنی بڑھتی ہے. اب ایسی چیز جو تجارت میں اضافے کا ذریعہ ہو، آمدنی میں اضافے کا ذریعہ ہو، اس کو یک طرفہ طور پر دوسرا فائدہ اٹھائے، جس کی ہے وہ فائدہ نہ اٹھائے، یہ انصاف کے خلاف ہے. اگر ہالیڈے ان کے استعمال کے نام سے ان کی تجارت بڑھ گئی اور کاروبار بڑھ گیا، آمدنی بڑھ گئی، تو وہ تو یک طرفہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس کا نام استعمال کر رہے ہیں اسے فائدہ نہیں ہو رہا. تو شریعت میں یک طرفہ فائدہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہے. ان اسباب کی بنا پر آج کل کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ حقوق مجردہ یعنی ایبسٹریکٹ رائٹس بھی مال ہیں اور کاروبار کا ذریعہ، تجارت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو حق کہتے ہیں. حق مال ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی سوال میں نے آپ کے سامنے اٹھایا. اب دور جدید کے اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ حقوق مجردہ مال ہیں. لیکن مال کیا ہے؟ مال کس کو کہتے ہیں؟ مال کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اپنے مال سے جہاد کرو، درجنوں مرتبہ آیا ہے. مال کا ذکر شریعت کے احکام میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے. فقہ کی ہر بحث میں مال کا ذکر ملے گا، حتیٰ کہ نماز، روزہ اور عبادات میں مال کا ذکر ملتا ہے. زکوٰۃ، مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، مال ہوگا تو حج واجب الادا ہوگا. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھی، اس کا اکثر فقہا کے نزدیک کفارہ دینا پڑتا ہے، وہ مال کی شکل میں دیا جائے گا. بہت سی چیزوں کے کفارے مال کی شکل میں دیے جاتے ہیں. تو مال کا معاملہ عبادات سے لے کر اور مناکحات تک اس میں بھی خرچہ دینا پڑے گا، نفقہ دینا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا. ہر شعبے زندگی میں مال کا سوال پیدا ہوتا ہے. اب مال کس کو کہتے ہیں؟ فقہا نے جو مال کی تعریف کی ہے آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے جو تعریف کی تھی، بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج کل کے ماہرین معاشیات مال کی وہی تعریف کرتے ہیں. فقہا کی تعریف زیادہ جامع ہے، زیادہ کمپریہنسو ہے. فقہا کہتے ہیں کہ مال سے مراد وہ چیز ہے جس میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں. 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہو، انسان کی طبیعت اس کو حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کو حاصل کیا جا سکے اور محفوظ رکھا جا سکے. اسٹوریبلٹی، اس کو اسٹور کیا جا سکے، اس کو پزیس کیا جا سکے، قبضے میں لیا جا سکے.
تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا فائدہ اٹھایا جا سکے جس سے انسان مانوس ہے اور انسانوں کو ضرورت ہے اس فائدے کی، کسی طرح کا بھی فائدہ۔ یہ تین بنیادی اوصاف ہیں جو مال میں پائے جانے چاہیے۔ جس چیز میں یہ تین اوصاف ہیں اس کو مال قرار دیا جائے گا۔ چوتھی شرط بعض فقہا نے اضافہ کی ہے، بعض فقہا اس اضافے کی ضرورت نہیں سمجھتے، بعض ضرور سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ انسانوں کی ایک قابل ذکر تعداد اس کو مال سمجھتی ہو اور اس کو بطور مال کے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ مثال کے طور پر جسے کاغذ کا یہ پرزہ ہے، اس کو کہیں سڑک پہ آپ نے پھینک دیا، اب یہ فقہا کی اصطلاح کی روح سے مال نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی شخص اس کو اٹھانا نہیں چاہے گا، کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی اس کو اٹھا کے ضرورت کے لیے رکھے گا نہیں، اکا دکا لاکھوں میں کسی ایک کو ضرورت پڑے گی، کسی کو فون نمبر لکھ کے دینا ہے، تو یہ کوئی قابل ذکر تعداد نہیں ہے۔ انسانوں کی قابل ذکر تعداد اس کو اپنے لیے مفید سمجھتی ہو، انہوں نے یہ شرط بھی رکھی ہے۔ یہ چار اوصاف جس میں پائے جاتے ہوں، جن میں تین کے بارے میں اتفاق ہے اور ایک کا بعض لوگوں نے اضافہ کیا ہے جو اچھا اضافہ ہے، وہ مال سمجھا جائے گا۔ اس کی روح سے آپ دیکھیں تو دنیا میں جو چیزیں انسان استعمال کرتا ہے وہ سب مال ہے۔ پیسہ بھی مال ہے، فرنیچر بھی مال ہے، گھر اور زمین جائیداد بھی مال ہے، زیور اور کپڑا بھی مال ہے، کھانا اور گھر کی بقیہ چیزیں بھی مال ہیں، یہ سب مال کی تعریف میں آتی ہیں۔ مال کی اسلامی شریعت میں فقہاء اسلام نے شریعت کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے چار بڑی تقسیمیں کی ہیں۔ یہ چار بڑی تقسیمیں بڑی اہم ہیں، ان میں سے ایک دو کو آپ ضرور یاد رکھیں۔ سب سے پہلی تقسیم ہے مال متقوم اور مال غیر متقوم۔ متقوم میم تے قاف واو میم، متقوم سے مراد وہ چیز ہے جس کو ایک مال کے طور پر، ایک قیمت کے حامل چیز کے طور پر شریعت تسلیم کرتی ہو کہ آپ کے لیے یہ جائز چیز ہے اور آپ اس کو اپنے یہاں رکھ سکتے ہیں، آپ کی ملکیت میں آ سکتی ہے، وہ مال متقوم ہے۔ مال متقوم مختلف افراد کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ہو سکتا ہے آپ کے لیے قیمت نہ رکھتی ہو، دوسرے کے لیے قیمت رکھتی ہو۔ میرے بچپن کے بعد سال ہندوستان میں گزرے ہیں، بعد میں بھی جانے کا موقع ملا۔ ہندو گائے کے گوبر اور گائے کے پیشاب کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، برتنوں میں محفوظ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ ان کے لیے مال متقوم ہے، ہمارے لیے گندی چیز ہے، جتنی جلدی دور ہو جائے اچھا ہے۔ اگر کسی ہندو کے یہاں گوبر رکھا ہو آپ پھینک دیں یا اس کی توہین کر دیں، وہ لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ مال متقوم ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ایک عیسائی کے نزدیک یا ایک غیر مسلم کے نزدیک شراب کا ایک گلاس مال متقوم ہے، ہمارے نزدیک مال متقوم نہیں ہے۔ جو قومیں خنزیر خور ہیں ان کے نزدیک خنزیر مال متقوم ہے، ممکن ہے قیمتی چیز ہو، پتہ نہیں کتنے کا ملتا ہے۔ مسلمان کے نزدیک گندی چیز ہے، گھر میں نہیں گھسنے دیتے، بستیوں میں نہیں آنے دیتے۔ گویا کسی مال کا متقوم یا غیر متقوم ہونا مختلف حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے کاروبار اور تجارت اور لین دین کا موضوع وہی مال ہو سکتا ہے جو متقوم ہو، مال غیر متقوم کی بنیاد پر کوئی لین دین نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی لین دین مال متقوم غیر متقوم کی بنیاد پہ ہوا ہے تو وہ کاروبار ناجائز ہے، باطل اور فاسد ہے۔ بعض صورتوں میں باطل ہے، بعض صورتوں میں فاسد ہے۔ اگر شے مبیع یا شے مستاجرہ مال غیر متقوم ہے تو عقد باطل ہے، اور اگر قیمت یا اجرت مال غیر متقوم ہے تو عقد فاسد ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور اس کی بنیاد پر فقہ کے بے شمار احکام مرتب ہوئے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ چیز مال غیر متقوم ہے جس کی کوئی قیمت شریعت نہیں تسلیم کرتی، لیکن دوسرے کے لیے متقوم ہے، اس کو یہ حق ہے کہ اس کو رکھے، اور اگر مسلمان اس کو ضائع کر دے تو اس کا تاوان ادا کرے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم جو کسی مسلم ملک میں رہتا ہو اور اس کے پاس شراب کی بوتل ہو، کوئی مسلمان اس کو توڑ دے تو اس کو تاوان دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو شراب پیے۔ مسلمان نے جب اس کی شراب کو ضائع کر دیا تو اس کے لیے وہ قیمتی چیز تھی،
وہ 100 کی 200 روپے کی 500 روپے کی خرید کے لایا تھا، اس کے پیسے ضائع ہو گئے، وہ دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی شراب کی بوتل توڑ دے، اس پر تاوان نہیں ہے، وہ کوئی تاوان دینے کا پابند نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اس کا جائز مالک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کوئی مسلمان کسی ناجائز چیز کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ باطل ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے مال متقوم اور غیر متقوم سے۔ ایک اور تقسیم یاد رکھیے گا جو آئندہ بڑی کام دے گی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے مثلی، مثلی جس کا مثل بازار میں ہر جگہ مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس یہ بال پوائنٹ ہے، یہ 10 روپے کا ہر جگہ ملتا ہے، جہاں سے مرضی جا کے 10 روپے کا لے لیں، اگر نیا ہے تو آپ کو 10 روپے کا مل جائے گا۔ اگر 10 بھی گم ہو جائے تو 11واں آپ کو اسی شکل، اسی قیمت کا، اسی سائز کا، اسی کوالٹی کا آپ کو مل جائے گا۔ یہ مثلی کہلاتا ہے، مثلی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں سے ہر یونٹ کی قیمت الگ ہوتی ہے، جس کے ہر یونٹ کی قیمت الگ ہوتی ہے، اس کو قیمی کہتے ہیں، قیمی، بڑا قاف یہ میم یہ۔ مثال کے طور پر مکان ہے، مکان اکثر و بیشتر قیمی ہوتے ہیں۔ اس سڑک پر جتنے مکان ہیں ہر ایک قیمت الگ الگ ہے، ہر مکان کی قیمت الگ ہے، اس کی ساخت کے حساب سے، اس کے محل وقوع کے حساب سے۔ آپ قربانی کے جانور خریدنے جائیں، ہر جانور کی الگ قیمت ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سارے جانور 500 روپے کے ہیں یا سارے 1000 روپے کے ہیں، کوئی 1000 کا ہے، کوئی 400 کا ہے، کوئی 800 کا ہے، کوئی 900 کا ہے۔ قیمی ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں سے ہر یونٹ کی قیمت الگ ہو۔ مثلی اس کو کہتے ہیں جس کے ہر یونٹ کی قیمت بازار میں ایک ہو اور ہر یونٹ اس کا ایک جیسا ہو۔ مثلی وہ چیزیں ہیں یا تو تول کے بکتی ہوں، یا ناپ کے بکتی ہوں، یا گن کے بکتی ہوں۔ جو چیزیں گن کے بکتی ہیں ان کا سائز اور کوالٹی قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہے، اور اگر فرق ہوتا ہے تو اتنا معمولی ہوتا ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں۔ کبھی کوئی معقول انسان جب انڈے خریدنے جاتا ہے تو انڈے کا سائز دیکھ کے واپس نہیں کہتا کہ چھوٹا ہے بڑا دو، کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، سب لے لیتے ہیں اور سب کی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ بازار میں ہمیشہ سے یہ اسی طرح رائج ہے، جو چیزیں گن کے بکتی ہیں ان سب کے سائز قریب قریب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ جب دو مثلی چیزوں کا آپس میں لین دین کیا جائے گا، جب دو مثلی چیزوں کا آپس میں لین دین کیا جائے گا، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ کمی بیشی ہوگی تو وہ ربا ہوگی، کمی بیشی اگر ہوگی تو وہ سود کہلائے گی۔ دو قیمی چیزوں میں لین دین ہوگا تو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس I-10 میں 2 مکان ہیں، ان 2 مکانوں کو دے کے آپ اس کے عوض میں ایک مکان F6 میں لے لیں، جائز ہے، اس لیے کہ ان دونوں کی الگ قیمت ہے، اس کی الگ قیمت ہے۔ لیکن آپ کے پاس اس طرح کے 2 قلم ہوں اور آپ 2 دے کے ایک لے لیں تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کی قیمت ایک ہے، ایک سائز ہے، ایک کوالٹی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گندم، 1 کلو گندم لے کے آپ 2 کلو گندم واپس لے لیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ گندم کی ساخت، اس کا ناپ، اس کا پیمانہ ایک جیسا ہے۔ بازار میں جائیں ایک طرح کا گندم ملتا ہے، جو ڈفرنس ہے بڑا تھوڑا ہے، بڑا معمولی ہے۔ نمک ہے، سونا چاندی ہے، سونا چاندی کی ایک کوالٹی ہے ہر جگہ، سونا چاندی کی قیمت بھی ایک ہے۔ کرنسی ہے، ڈالر ہے، ہر جگہ اس کی ایک ہی قیمت ہے۔ ڈالر یا ریال، یہ وہ چیزیں ہیں جو مثلی کہلاتی ہیں، جس میں لین دین میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ آپ کو طرح طرح کی مثالیں دیں گے اور اس بارے میں الجھن میں ڈالنا چاہیں گے کہ ربا کو ربا ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فلاں فلاں چیز کو بھی حرام تسلیم کریں، اور مثال دیں گے قیمی کی۔ قیمی کی مثال بالکل الگ ہے اور مثلی کی مثال الگ ہے۔ ربا مثلیات میں چلتا ہے، قیمیات میں نہیں چلتا۔ ربا مثلیات میں چلتا ہے، قیمیات میں نہیں چلتا۔ ایک تیسری قسم ہے جس کے لیے فقہاء نے اصطلاح استعمال کی، استعمالی اور استہلاکی، یہ بھی بڑی اہم ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ استعمالی اور استہلاکی، یہ بھی مال ہے، یہ استہلاکی ہے جس کو میں نے کنزیوم کر لیا۔ اب کنزیوم کر لیا، میں آپ کو واپس نہیں دے سکتا، وہ تو میں نے پی لیا۔ آپ نے مجھے اس میں 1 گلاس دودھ دیا مثلا، اب وہ دودھ کا گلاس جب میں نے پی لیا تو اب وہ دودھ آپ کو واپس نہیں مل سکتا، کسی حال میں نہیں مل سکتا۔ آپ نے مجھے گندم دیا، میں نے اس کی روٹی بنوا کے کھا لی، اب وہ گندم آپ کو کسی حال میں واپس نہیں ملے گا۔ استہلاک یعنی کنزیوم ہو گیا، استہلاکی یعنی کنزیومیبل۔
ایک ہوتا ہے استعمالی کہ میں نے گلاس مانگا، پانی پی کے آپ کو واپس کر دیا. یہ پلیٹ آپ مانگی، استعمال کر کے آپ کو واپس کر دیا، آپ کی پلیٹ آپ کو جوں کی توں مل گئی. یہ استعمالی ہے، یوز کر کے میں نے واپس کر دی. یوز اور کنزیوم میں فرق ہے. عربی زبان میں دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں. ایک کے لیے لفظ ہے قرض، ایک کے لیے لفظ ہے عاریہ. عاریہ اس چیز کا ہوتا ہے، انگریزی میں دونوں کے لیے بارو کا لفظ آتا ہے، اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. عاریہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز لینا عارضی طور پر جو میں لے لوں، لے کے استعمال کر لوں اور استعمال کر کے آپ کو اصل چیز جوں کی توں واپس کر دوں. یہ عاریہ کہلاتا ہے. عاریہ صرف استعمالی چیزوں کا ہو سکتا ہے، کسی استہلاکی چیز کا عاریہ نہیں ہو سکتا. قرض صرف استہلاکی چیزوں کا ہو سکتا ہے، استعمالی چیزوں کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قرض سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ نے لی ہے وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی، آپ کو اسے مکمل استعمال کرنے کی آزادی ہے، جس طرح چاہے استعمال کریں، اور جب واپس کرنے کا موقع ہے تو اس جیسی اتنی ہی مالیت کی ویسی ہی چیز آپ نے واپس کر دی. اب آپ نے اپنے محلے سے چینی منگوائی، ایک گلاس مہمانوں کے لیے استعمال کر لی، مہمانوں نے چائے میں ڈالی، کنزیوم کر دی، بقیہ آپ نے حلوہ بنا کے کھلا دیا. اب وہ چینی تو ختم ہو گئی. جب واپس کریں گے تو اس جیسی ایک اور چینی آپ اسی سائز کی کہ گلاس میں بھر کے واپس کر دیں. یہ قرض ہے، یہ عاریہ نہیں ہے. عاریہ یہ ہے کہ آپ نے گلاس، مہمان زیادہ آ گئے، 6 گلاس محلے میں سے منگوا لیے، استعمال کیے، پھر جوں کہ توں ایز اٹ از آپ نے واپس کر دیے. یہ عاریہ ہے، یہ قرض نہیں ہے. ربا استہلاکیات میں ہوتا ہے، استعمالیات میں نہیں ہوتا. جو چیزیں استعمال کرنے کے بعد جوں کی توں واپس کی جا سکتی ہیں اس میں ربا نہیں ہوتا. جو چیزیں کنزیوم ہو جائیں اور ان جیسی واپس کی جائے اس میں ربا ہوتا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا. بعض لوگ آپ سے کہیں گے کہ کرایہ مکان پھر کیوں لیتے ہو، گاڑیوں کا کرایہ کیوں لیتے ہو، آپ نے مکان لے کے کرایہ پہ دیا. بہت سے لوگ جو حدیث کے منکر ہیں، سنت کے منکر ہیں، یا ربا کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، بینکنگ کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ بہت ساری الجھنیں پیدا کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کرایہ مکان جائز ہے تو دولت کا کرایہ بھی جائز ہے. مکان کا کرایہ جائز ہو، دولت کا جائز نہ ہو. اب جس کو یہ فرق معلوم نہ ہو وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے. مکان جب آپ نے استعمال کیا تو جو کا تو مکان واپس کر دیا، اس میں کوئی آپ نے کھا نہیں لیا لے کے، یا آپ کے رہنے سے وہ کنزیوم نہیں ہو گیا کہ مکان ختم ہو گیا آپ کے رہنے سے. مکان موجود ہے، آپ نے واپس کر دیا. اس لیے جو چیز جو کہ تم واپس کر دی اس کے استعمال کی اجرت لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اصل بھی آپ نے واپس کر دی. جو فائدہ اٹھایا اس کی اجرت دے دی. جو چیز کنزیوم ہو گئی وہ تو آپ نے کنزیوم کر لی، وہ تو اصل واپس کرنی ہوگی، اس جیسی اور واپس کرنی ہوگی، اس کا کرایہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. چوتھی تقسیم ہے منقول اور غیر منقول کی، کہ کچھ جائیداد منقولہ ہوتی ہے، کچھ جائیداد غیر منقولہ ہوتی ہے. اس میں بھی بعض احکام کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن وہ اتنا اہم نہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بیع و شراء کے احکام، اجارہ کے احکام، بہت سے احکام میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جاتا ہے منقولہ مال میں اور غیر منقول مال میں. یہ 4 بڑی بڑی تقسیمیں ہیں، ان کے علاوہ اور تقسیمیں بھی ہیں. مال کے بارے میں قرآن مجید نے بعض بنیادی ہدایات دی ہیں. ایک بنیادی ہدایت یہ دی ہے کہ مال دراصل اللہ کی ملکیت ہے. مال سارا کا سارا اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو استعمال کے لیے دیا ہے بطور ایک امین کے. جیسے کوئی شخص اپنی جائیداد کا مینیجر آپ کو مقرر کر دے اور اس جائیداد کو مینیج کرنے کی وہ شرائط بھی طے کر دے، تو آپ اس جائیداد کو مینیج کریں. اس میں سے آپ کو کھانے کا بھی اختیار ہے. باغ ہے تو آپ کو یہ بھی اجازت دے رکھی ہے کہ وہاں مرغیاں پالیں اور کھائیں. وہاں گائے پلی ہوئی ہے تو اس کا دودھ بھی استعمال کریں. وہاں کوئی مکان بنا ہوا ہے اس میں رات کو آپ رہیں بھی، لیکن ان شرائط کے مطابق جو اصل مالک نے مقرر کی ہے. تقریباً یہی کیفیت اس مال کی ہے جو میرے اور آپ کی ملکیت میں سمجھا جاتا ہے. یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا امین بنایا ہے. انسان جس چیز کا امین ہو اور جس چیز کے استعمال کی اس کو اجازت ہو، وہ مجازن اس کو اپنا کہہ دیتا ہے. میرے پاس یونیورسٹی گاڑی ہے، میں استعمال کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی گاڑی کدھر ہے، غازی صاحب کی گاڑی کدھر ہے. میں کہتا ہوں میری گاڑی لے لو، میری گاڑی میں چلے جاؤ. نہ وہ میری ہے نہ میں اس کا مالک ہوں، کچھ نہیں ہے. میں یونیورسٹی کی طرف سے اس کا امین ہوں، یونیورسٹی نے مجھے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے.
اس لیے میں مجازن اس کو اپنا کہہ سکتا ہوں، اور دوسروں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے یونیورسٹی کی طرف سے. دوسرے استعمال نہیں کریں گے، دوسرا استعمال کرے گا تو ناجائز ہوگا. میں استعمال کروں گا شرائط کے مطابق تو جائز ہوگا. میں بھی شرائط سے ہٹ کے استعمال کروں گا تو جائز نہیں ہوگا. میں اسے کرائے پہ چلوا دوں شام کو کہ ایک ڈرائیور مقرر کر دوں کہ شام کو ٹیکسی کے طور پہ چلایا کرو اور انکم مجھے دیا کرو، یہ ناجائز ہوگا، اس لیے کہ یونیورسٹی نے اسے کرائے پہ چلانے کی اجازت نہیں دی. اسی طرح سے سارا مال اللہ کا ہے، ہم اور آپ اس کے امین ہیں، اور انہی شرائط کے مطابق استعمال کرنے کے پابند ہیں جن شرائط کی اللہ نے اجازت دی ہے، جو شرائط اللہ نے مقرر کی ہیں. قرآن مجید نے اس مضمون کو بہت سی آیات میں بیان کیا ہے. 2 آیات آپ سامنے رکھیں. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم ان کو یعنی غریبوں اور مستحقین کو اس مال میں سے دو جو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. مال کو مال اللہ کہا گیا ہے، من مال اللہ الذی، اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. تو مال اللہ کا ہے، اس نے تمہیں استعمال کے لیے دے رکھا ہے. ایک جگہ آیا ہے وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ نے جس مال میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اس مال میں سے خرچ کرو. گویا تم اصل مالک نہیں ہو بلکہ اصل مالک کے جانشین اور نائب ہو. جس طرح سے نائب کو اختیار ہوتا ہے استعمال کرنے کا بھی، خود فائدہ اٹھانے کا بھی، اور ایک حد تک دوسروں کو شریک کرنے کا، اس حد تک تم کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے ایک جگہ بڑا منفرد لفظ استعمال کیا ہے، طیبات، کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کو تمہارے لیے حلال قرار دیا اور خبیثات کو تمہارے لیے حرام قرار دیا. یعنی پاکیزہ اور ستھری چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں اور گندی اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں. اب قرآن پاک میں بہت سی مثالیں پاکیزہ چیزوں کی آ گئیں. پانی کا ذکر ہے، گندم کا ذکر ہے، حلال جانوروں کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے. لیکن یہ لسٹ کوئی ایگزاسٹو تو نہیں ہے. اسی طرح سے ناپاک اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا. بعض ناپاک چیزوں کا تذکرہ ہے کہ فلاں فلاں قسم کی چیزیں حرام ہیں. یہ لسٹ بھی ایگزاسٹو نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا فقہا کے درمیان کہ ان چیزوں کے علاوہ اگر کسی کو طیبات قرار دیا جائے گا تو کس چیز کو قرار دیا جائے، اور اگر ان کے علاوہ کسی کو خبیث قرار دیا جائے تو کس چیز کو خبیث یا ناپاک قرار دیا جائے. قرآن پاک میں کچھ طیبات کا ذکر ہے. ان طیبات کے علاوہ کیا طیبات اور بھی ہیں، یا ان خبیثات کے علاوہ اور بھی خبیثات ہیں جن کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا یا حدیث میں نہیں آیا؟ اس میں فقہاء اسلام کی 3 ارشادات ہیں، مجھے تینوں بڑے معقول معلوم ہوتے ہیں. یہ کہنا بڑا دشوار ہے کہ زیادہ صحیح کون سا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، قریش کے محاورے میں نازل ہوا ہے، اور بالعموم عرب کا جو محاورہ ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس لیے عرب میں بالعموم اور قریش میں بالخصوص جس چیز کو طیبات سمجھا جاتا تھا وہ طیبات سمجھے جائیں گے، جن کو ان کے یہاں خبیثات سمجھا جاتا تھا وہ خبیثات سمجھے جائیں گے. ان کے ذوق کے مطابق طے کیا جائے گا کہ کیا طیبات ہیں اور کیا خبائث ہیں. یہ بظاہر بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کسی علاقے کے یا کسی زمانے کے جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ کس چیز کو طیب قرار دیتے ہیں اور کس چیز کو خبیث قرار دیتے ہیں، اس کا لحاظ رکھا جائے گا. اس لیے قرآن پاک ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے ہے. تو ہر علاقے کے سلیم الطبع انسان جو انسانی شریعت کو مانتے ہوں، اسلامی شریعت کو تسلیم کرتے ہوں، ان کے ذوق کے مطابق طے کیا جائے گا. یہ بھی بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے. امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ محرمات تو صرف وہ ہے جو قرآن پاک میں آئے، اس کے علاوہ انسانوں کو اختیار ہے کہ جس چیز کو وہ طیب قرار دیں، ان کا ذوق طیب قرار دے، اس کو جائز سمجھے، اور جس کو طیب قرار نہ دے اس کو ناجائز قرار دیں. یہ لوگوں کے انفرادی ذوق پر ہے، ان محرمات کے علاوہ جو قرآن پاک میں صراحتاً خبائث قرار دیے گئے. عمومی طور پر تفسیر قرآن اور تعبیر نصوص کے قواعد دیکھیں تو یہ بات بڑی وضعی معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ وہ محرمات کی نشاندہی کر دیتا ہے، ان کے علاوہ ہر چیز کو جائز قرار دیتا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم ایک جگہ آیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب حلال ہے.
اگر یہ اصول ہے تو پھر جو محرمات قرآن پاک میں آئے ہیں وہ تو حرام ہیں، باقی سب جائز ہیں. یہ بات بھی بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے. اب ان تینوں میں سے کون سی بات زیادہ درست ہے یہ بڑا مشکل ہے کہنا، لیکن طیبات کے یہ تینوں مفہوم ہیں جو فقہاء اسلام نے سمجھے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا، ایک ایک لفظ میں سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے اور اس سے تفصیلات میں فرق واقع ہو سکتا ہے. کچھ فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ طیبات وہ ہیں کہ جس میں کوئی قابل ذکر فائدہ انسانوں کے لیے موجود ہو اور وہ فائدہ ان کے نقصان سے زیادہ ہو. جس میں فائدہ زیادہ ہو نقصان تھوڑا ہو وہ طیبات ہیں. جس کا نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو وہ خبائث ہے. یہ ایک چوتھی رائے ہے. اس کی بھی قرآن پاک سے تائید ہوتی ہے. قرآن پاک نے ایک جگہ شراب کے بارے میں کہا ہے اور جوئے کے بارے میں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. گویا شراب اور جوئے کے نفع کے وجود کو قرآن نے تسلیم کیا، لیکن نفع تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے. یہ بھی طیبات اور خبیثات کی تعریف ہو سکتی ہے. انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے، انسان کا جو مال ہوتا ہے، اس میں انسان کو تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے. تصرف ایک اور فقہ کی اصطلاح ہے جو اکثر جگہ استعمال ہوتی ہے. تصرف کے لفظی معنی تو ہے ڈسپوزل یا کارروائی، ڈسپوزل یا کارروائی، لیکن تصرف سے مراد اپنے مال میں اس کے جائز استعمال کا حق، ناجائز استعمال کا حق نہیں ہے. اپنے مال کے بھی ناجائز استعمال کا حق کسی کو نہیں ہے. کوئی اپنا مال جوئے میں استعمال کرے، اپنا مال کسی ناجائز سرگرمی میں استعمال کرے، اپنا مال مسلمانوں کے خلاف سازش میں استعمال کرے، یہ جائز نہیں ہوگا. جائز کام میں جائز طریقے سے جو اقدام بھی آپ کریں اپنے مال کے سلسلے میں وہ تصرف کہلاتا ہے. تصرف کی 5 شرائط ہیں. ان 5 شرائط کے مطابق جو تصرف ہوگا وہ جائز ہوگا. جہاں ان 5 شرائط کی خلاف ورزی ہوگی وہ تصرف ناجائز ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تصرف حدود شریعت کے اندر ہو. تصرف حدود شریعت کے اندر ہو. یہ تو ایک عمومی شرط ہے جس میں بقیہ شرطیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن مزید وضاحت کے لیے ان کو الگ الگ بھی بیان کر دیتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ مال کو ضائع نہ کیا جائے. مال کو ضائع کرنے سے ممانعت کرنے کی 2 حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال انسانوں کی فلاح و بہبود اور فائدے کے لیے اتارا ہے، آپ کو اسے ضائع کرنے کا کوئی اختیار نہیں. دوسری حکمت یہ ہے کہ اصل مالک تو اللہ ہے، آپ تو امین ہیں اس کے. کوئی شخص اپنے باغ میں آپ کو متولی مقرر کر دے اور آپ کو اجازت دے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھایا بھی کریں، مہمانوں کو بھی کھلایا کریں، اور آپ یہ کریں کہ اس کے جب پھل آنے لگے سب توڑ توڑ کے نہر میں بہا دیں کہ اس نے مجھے اجازت دی تھی کہ مناسب تصرف کرنا، یہ میں تصرف کر رہا ہوں. اس نے ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. حضور نے 3 چیزوں سے منع فرمایا اس حدیث: بلا وجہ فضول گوئی سے، بہت زیادہ مانگنے سے، مال کو ضائع کرنے سے. لہذا اضاعت مال کی اجازت نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا جائے. خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا جائے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اسراف سے کام لیتے ہیں. وکان بین ذالک قواما. ان دونوں کے درمیان توازن کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اعتدال کے لیے ضروری ہے کہ انسان 2 چیزوں سے بچے، ایک اسراف سے، ایک تبذیر سے. قرآن پاک نے اسراف سے بھی منع کیا ہے، تبذیر سے بھی منع کیا ہے. اسراف یہ ہے کہ کسی جائز کام میں ضرورت سے زائد مال خرچ کیا جائے، یہ اسراف ہے. جائز کام میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے یہ اسراف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ جَارٍ. اگر بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی ضرورت سے زیادہ استعمال جائز نہیں ہے. اگر 2 لیٹر سے وضو ہو سکتا ہے تو 3 لیٹر کا استعمال جائز نہیں ہوگا. 1 لیٹر سے آپ کر سکتے ہیں تو 2 لیٹر کا استعمال جائز نہیں ہوگا. یہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. اسراف کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ اس میں الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں. اسراف کا تعلق
کسی علاقے کی اقتصادی صورتحال سے ہوتا ہے. ہر علاقے کی اقتصادی صورتحال کے لحاظ سے تعین ہوتا ہے کہ کیا اسراف ہے اور کیا اسراف نہیں. آج سے مثلاً 500 سال پہلے اگر کسی خاص علاقے میں بہت غربت تھی اور فقر و فاقہ تھا، وہاں اسراف کا مفہوم اور ہوگا. سعودیوں کے لیے اسراف کا مفہوم اور ہوگا، کویتیوں کے لیے اور ہوگا، بنگلہ دیشیوں کے لیے اور ہوگا، اسلام آباد اور کراچی والوں کے لیے اور ہوگا، گاؤں اور دیہات والوں کے لیے اور ہوگا. اس کا کوئی ایک متعین پیمانہ نہیں ہے کہ یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے. یہ ہر شخص خود ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کے لیے کیا اسراف ہے اور کیا نہیں ہے. بنیادی اصول یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جائز کام میں خرچ کرنا، یہ اسراف ہے. اسراف پر گفتگو کرتے ہوئے ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا جس سے اسراف کا مفہوم متعین کرنے میں مدد ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے جن کا لباس بڑا بوسیدہ اور جسم پر آثار فقر و فاقے کے نمایاں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے یہ سمجھے کہ شاید ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. پوچھا کیا کرتے ہو، کون ہو؟ معلوم ہوا کہ بڑے پیسے والے ہیں، بڑا کاروبار ہے. تو آپ نے فرمایا پھر یہ ایسا حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو نعمت دے تو اس نعمت کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہو. یہ چیز بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا معیار جس کو دیا ہے اس کے حساب سے وہ رہے. بہت زیادہ فقر و فاقے کا مظاہرہ کرنا غیر ضروری طور پر یہ بھی اسراف کا تقاضا نہیں ہے. تبذیر یہ ہے کہ ناجائز کام میں پیسہ خرچ کیا جائے. ایک پیسہ بھی ناجائز کام میں ہوگا تو وہ تبذیر کے زمرے میں آئے گا. شراب کا ایک گھونٹ بھی ناجائز ہے اور 10 بوتلیں بھی ناجائز ہیں. شراب میں خرچ کو اسراف نہیں کہیں گے. اسراف چائے میں ہوگا، پانی میں ہوگا، شربت میں ہوگا. تبذیر جوئے میں ہوگی، شراب میں ہوگی، بقیہ غلط ناجائز کاموں میں ہوگی. چوتھی شرط یہ ہے جو ایک حدیث کے الفاظ ہیں، لا ضرر ولا ضرار. نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو جوابی نقصان پہنچاؤ. جب اپنے مال میں تصرف کرو تو وہ تصرف ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو نقصان پہنچے یا دوسرے کے کسی نقصان کے جواب میں نقصان نہ پہنچاؤ. تصرف اس حد تک جائز ہے جس حد تک آپ کے تصرف سے دوسرے کو نقصان نہ ہو. مثال کے طور پر یہ برابر میں مکان بنا ہوا ہو، مجھے اختیار ہے کہ میں 2 منزلہ عمارت بنا لوں. اللہ نے مجھے اجازت دی، میں 2 منزلہ مکان بنا سکتا ہوں. لیکن میں 2 منزلہ مکان بنانے میں اس طرف کھڑکیاں کھولوں جہاں ان کا صحن ہے، خواتین اٹھتی بیٹھتی ہیں. یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ لا ضرر ولا ضرار. تصرف میرے مکان میں ہے، میں اپنے جائیداد میں تصرف کر رہا ہوں، لیکن اس سے ان کو نقصان ہوگا. مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے مکان میں یہاں ایک لوہے کی بھٹی بنا لوں، لیکن میرے بھٹی بنانے سے محلے کے سارے لوگوں کو نقصان ہوگا. وہ پریشان ہوں گے، ان کی صحتیں خراب ہوں گی، دھواں روز جایا کرے گا. اس لیے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں یہاں وہ کام کروں جس سے محلے والوں کو نقصان ہو. لا ضرر ولا ضرار. ایک جگہ ساری کپڑے کی دکانیں ہیں، نازک کپڑے کی دکانیں ہیں جس میں نائلون کا کپڑا بھی شامل ہے، جس میں اور باقی سنتھیٹک کپڑے بھی شامل ہیں. وہاں میں درمیان میں آتش بازی کی دکان کھول لوں، ہر لمحے اس کا خطرہ ہو کہ کسی کے کپڑے میں آگ لگ جائے گی. میرے لیے جائز نہیں، حالانکہ دکان میری ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں آتش بازی کی دکان کھول لوں، لیکن چونکہ نقصان کا خطرہ ہے اس لیے جائز نہیں ہوگا. تو یہ بڑا بنیادی اصول ہے جو کسی بھی مال کے تصرف میں ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے. اور آخری شرط ہے کہ مال کو امانت الہی سمجھا جائے اور امانت الہی کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے. تصرف کا حق انسان کو ملکیت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. انسان چونکہ مالک ہے سمجھا جاتا ہے، اس لیے ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملکیت کیا ہے. ملکیت حقیقی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسان کو حق انتفاع کی وجہ سے مجازن مالک کہہ دیا جاتا ہے. انسان کے پاس یہ جتنے اموال و املاک ہیں بطور عاریہ کے ہیں. انسان مالک حقیقی کا وکیل ہے اور مالک حقیقی کا نائب ہے. ہمارے لحاظ سے یہ جو مجازی ملکیت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ملکیت تام کہلاتی ہے، مکمل ملکیت. ایک ملکیت ناقصہ کہلاتی ہے، یعنی ناقص ملکیت. ملکیت تام حاصل کرنے کے 4 ذرائع. جب آپ کسی چیز کی مکمل ملکیت حاصل کر لیں تو اس کے 4 ذرائع. ایک ذریعہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مباح مال جو کسی کی ملکیت نہ ہو آپ نے جا کے اپنے قبضے میں لے لیا.
پرندے اڑ رہے ہیں، موجود ہیں، آپ نے جا کے شکار کر لیا، آپ نے قبضہ کر لیا، وہ آپ کی ملکیت میں آ گئے۔ سمندر کراچی میں آپ گئے، وہاں ہزاروں مچھلیاں ہیں، کسی کی ملکیت نہیں، آپ نے شکار کر لی، جب اپنے قبضے میں کر لی وہ آپ کی ہو گئی۔ دریا میں پانی بہ رہا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، آپ گھڑا بھر کے اپنے گھر میں لے آئے، وہ آپ کی ملکیت ہو گیا۔ گھاس لگا ہوا تھا، آپ نے آدمی دیا، کٹوایا، مزدوری اس کو ادا کی، اس نے آپ کے گھر میں لا کے رکھ دیا، وہ آپ کی گائے کا چارہ ہے، اب آپ کی ملکیت ہے۔ آپ کے قبضے میں آنے سے پہلے کسی کی ملکیت نہیں تھا۔ تو یہ ملکیت کا سب سے پہلا ذریعہ ہے جو شریعت نے تسلیم کیا ہے کہ ایسے مباح مال کو جو کسی فرد کی ملکیت نہ ہو اور کسی شخص کے یا فرد یا گروہ کے کنٹرول میں نہ ہو، جس سے استفادے کی ہر شخص کو اجازت ہو، تو جو شخص پہلے جا کے اس کو حاصل کر لے اور اس پر قبضہ مستحکم کر لے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ پہلا ذریعہ تو یہ ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے کہ کوئی ایسا جائز عقد، لین دین، خرید و فروخت جس کو شریعت جائز تسلیم کرتی ہو، جس کے نتیجے میں کوئی جائیداد آپ کی ملکیت میں آ جائے تو وہ آپ کی جائز ملکیت ہوگی۔ آپ نے پیسے دیے مکان خرید لیا، آپ نے پیسے دیے گاڑی خرید لی، پیسے دیے جو چیز بازار میں مل رہی ہے آپ نے خرید لی، جائز طریقے سے آپ کی ملکیت میں آ گئی، یہ بھی آپ کی ملکیت ہے، ملکیت تامہ آپ کی ہو گئی۔ تیسری چیز ہے کہ ملکیت تامہ تھی، اس میں زیادتی ہو گئی۔ آپ نے پودا خرید کے گھر میں لگایا، چھوٹا سا پودا تھا، وہ بڑا ہو گیا، اس میں پھل آ رہے ہیں، جتنے پھل آتے جائیں گے وہ آپ کی ملکیت میں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو چھوٹا پودا لیا تھا، یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یہ پھل اسی پودے کا ہے۔ جانور خریدا تھا، اس کی نسل بڑھ گئی، جب تک بڑھتی جائے گی وہ آپ کی ملکیت میں رہے گی۔ اس لیے جائز ملکیت سے جو جائز ثمرات ہیں جو نکلتے جائیں گے وہ آپ کی ملکیت میں ہوں گے، وہ بھی آپ کی ملکیت تامہ ہوگی۔ اور چوتھا ذریعہ ہے کہ کسی اصل مالک کے آپ جانشین ہو گئے، شریعت کے حکم کی وجہ سے، قانون کے حکم کی وجہ سے، یا اصل مالک کے فیصلے کی وجہ سے۔ شریعت کے حکم کی وجہ سے وراثت میں جیسے ہوتا ہے، باپ کے انتقال کے بعد بیٹا وارث ہو گیا، بیٹے کی مکمل ملکیت ہو گئی۔ قانون کے حکم کی وجہ سے کہ قانون نے کسی شخص کو کسی کا وارث قرار دیا تھا یا کسی جائیداد کو اس کا حق قرار دیا تھا، حکومت نے ایک جائیداد کسی کے نام الاٹ کر دی، بعد میں یہ پتہ چلا کہ الاٹمنٹ درست نہیں تھا، حکومت نے کہا کہ فلاں شخص کے مرنے کے بعد یہ جائیداد فلاں کے نام الاٹ کر دی جائے گی، اس کی ملکیت شمار ہوگی، وہ جائز ملکیت ہوگی، آپ لے سکتے ہیں۔ ملکی قانون، حکومت کے فیصلے نے اسے آپ کی ملکیت قرار دے دیا۔ یا اصل مالک نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا 1/3 حصہ، 1/4 حصہ میرا مکان فلاں کو دے دیا جائے، میری گاڑی فلاں کو دے دی جائے، یہ کتابیں فلاں کو دے دی جائیں، یہ بھی جائز ملکیت ہے، اس لیے کہ اصل مالک کی جانشینی آپ کو حاصل ہو گئی، پوری ملکیت حاصل ہو گئی۔ یہ اسباب ملکیت تامہ ہیں۔ ملکیت کی مختلف قسمیں ہیں، مشترک ملکیت بھی ہوتی ہے، منفرد ملکیت بھی ہوتی ہے۔ مشترک ملکیت کے استعمال کے آداب ہیں، تفصیلی قواعد ہیں جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ بعض اوقات قانون نے اختیار دیا ہے کہ آپ کی ملکیت کو جو آپ کی جائز ملکیت میں ہے، آپ کی ملکیت تام ہے، اسے جبراً آپ سے لے لیا جائے۔ اس طرح کی 4 شکلیں شریعت نے قرار دی ہیں کہ کسی شخص کی ملکیت کو اس کی مرضی کے خلاف اس سے لے لیا جائے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی شخص قرضدار ہے، مقروض ہے، اور قرض داروں کا قرض ادا نہیں کرتا، 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا اور نہیں دیتا، کہتا جی میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن 10 لاکھ روپے کا مکان اس کے پاس ہے۔ عدالت اس کے مکان کو خالی کرائے گی، نیلام کرے گی اور ادا کرنے کا حکم دے گی، زبردستی آپ سے لے لے گی، یا تو آپ قرض ادا کریں یا مکان اپنا نیلام کروا کے اس کو دے دیں۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ منافع عامہ کے لیے ضرورت ہو، ایسے منافع عامہ، پبلک یوٹیلیٹیز جو آپ کی جائیداد زبردستی لیے بغیر پورے نہ ہو سکیں۔ اس کی مثال سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کرام کے اجماع سے طے ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ طے کیا کہ مسجد نبوی میں توسیع فرمائیں گے۔ مسجد نبوی میں توسیع کے لیے آس پاس کے مکان لیے جانا ضروری تھا۔ حضرت عمر فاروق نے مدینے کے تمام مکانوں کی قیمتیں لگوائیں، اس میں جو اعلیٰ ترین قیمت تھی وہ قرار دی مسجد نبوی کے چاروں طرف کی مکانات کی۔ لوگوں کو قیمت دے کے کہا کہ مکان خالی کرتے ہیں۔ سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، انہوں نے فرمایا میں تو نہیں دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا میں زبردستی لوں گا۔
حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ کو حق نہیں ہے، حضرت عمر نے کہا مجھے حق ہے۔ دونوں میں اس پہ اختلاف ہوا کہ کیا حکومت یا خلیفہ کو کسی کی جائیداد زبردستی خریدنے کا حق ہے، اسے مجبور کرنے کا کہ فروخت کر دے، یہ اجازت ہے؟ حضرت عمر فاروق کا کہنا تھا کہ اجازت ہے، حضرت عباس کا کہنا تھا کہ اجازت نہیں ہے۔ دونوں نے حضرت ابی ابن کعب کو حکم بنایا کہ اچھا ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب نے حضرت عمر فاروق کے حق میں فیصلہ دیا۔ صحابہ کرام کے اجتماع میں یہ بیان ہوا، سب صحابہ کرام نے اسے اتفاق کیا اور یہ طے ہو گیا کہ اس طرح کے مفاد عامہ کے لیے کسی شخص کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ اپنی جائیداد فروخت کرے، بلا قیمت لیے جانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جو بازار کی قیمت ہو وہ ادا کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کسی کی ذرہ برابر جائیداد لیے جانے کا کوئی حق اسلام میں نہیں ہے۔ اصول ہے کہ الاضطرار لا یبطل حق الغیر۔ اگر اضطرار کے عالم میں بھی کسی نے کسی کی چیز لے لی، ایک شخص کو پیاس لگ رہی تھی، مرنے والا تھا، اور کسی غیر مسلم کی شراب رکھی ہوئی تھی، اس نے 2 گھونٹ پی لیے، تو اس شراب کی قیمت بھی اس کو دینی پڑے گی، اس لیے کہ دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا آپ کے اضطرار سے۔ اس طرح کا اضطرار تو یہاں نہیں تھا، لیکن دوسرے کا حق اضطرار میں ہی باطل نہیں ہوتا، تو یہاں بطریقہ اولا باطل نہیں ہوگا۔ تیسری صورت جہاں زبردستی لوگوں کی جائیداد کو فروخت کیا جا سکتا ہے، انہیں مجبور کیا جائے گا کہ فروخت کر دیں، وہ ہے جہاں لوگ ہورڈنگ کر رہے ہوں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں۔ فرض کیجئے کسی گندم کے 10-12 بڑے بڑے تاجر ہیں، انہوں نے گندم اپنے گوداموں میں ذخیرہ کر لیا، اب نہیں بیچتے، اس انتظار میں کہ جب قیمت چڑھے گی تو بیچیں گے، قلت ہوگی تو فروخت کریں گے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ زبردستی ان کے گوداموں کو توڑ کے اور اس کو فروخت کرا دے اور بازار کی قیمت پر مجبور کرے کہ وہ بیچ دیں۔ چوتھی شکل ہے حق شفع کی، کہ شفع کا اختیار شریعت نے شریک کو بھی دیا ہے اور پڑوسی کو بھی دیا ہے۔ ایک اور بنیادی تصور اضطرار کا بھی ہے، ضرورت کا ہے، جس کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نظریہ ضرورت پر مضامین آتے رہتے ہیں، لوگ شریعت کا موقف سمجھے بغیر اس نظریے کے بارے میں غلط فہمیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ نظریہ ضرورت یا ضرورت کا تصور یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال جس کے نتیجے میں کسی حرام کا ارتکاب ناگزیر ہو جائے، شریعت کے کسی بنیادی مقصد جس پر آگے چل کے بات ہوگی، شریعت کے کسی بنیادی مقصد کے تحفظ کے لیے کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرنا ناگزیر ہو جائے، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے انسانی جان کا تحفظ بھی ہے۔ اب اگر انسانی جان ضائع ہو رہی ہے، جنگل میں، ریگستان میں پانی نہیں ہے، اور صرف ایک ہم سفر کے پاس شراب کی بوتل ہے، تو انسان 2 گھونٹ پی کے جان بچا سکتا ہے۔ یہاں حرام کے ارتکاب کی اجازت دی گئی جان بچانے کے لیے، لیکن جان کو خطرہ نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ محض ہلکی پھلکی پیاس بجھانے کے لیے جائز نہیں ہوگا، محض لذت اندوزی کے لیے جائز نہیں ہوگا، حرام رہے گا۔ صرف جائز اس حد تک ہوگا جس حد تک جان بچانے کے لیے ناگزیر ہو۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں فقہ کا کلیہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت ناجائز چیزوں کو جائز قرار دے دیتی ہے۔ لیکن ضرورت سے مراد اردو والی ضرورت نہیں، ضرورت ایک اصطلاح ہے جس سے مراد وہ صورتحال ہے جہاں کوئی شریعت کا مقصد ضائع ہو رہا ہو، اور اس کا کلیہ یہ ہے کہ الضرورات تقدر بقدرها، کہ ضرورت پر اسی حد تک عمل کیا جائے گا جس حد تک عمل کرنا ناگزیر ہے۔ اگر 1 گھونٹ سے جان بچ سکتی ہے تو 2 گھونٹ پینا جائز نہیں ہوگا، 2 گھونٹ سے جان بچ سکتی ہے تو تیسرا گھونٹ پینا جائز نہیں ہوگا، 1 لقمے گوشت سے کام چل سکتا ہو تو 2 لقمے جائز نہیں ہوں گے، اس لیے کہ الضرورات تقدر بقدرها۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو ضرورت جس کی وجہ سے ناجائز کام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے وہ اس وقت موجود ہو، آئندہ آنے کی امید میں یا آئندہ آنے کے خطرے یا توقع کی بنیاد پر ناجائز کام کا ارتکاب جائز نہیں ہے، فی الوقت ایٹ دیٹ ویری مومنٹ وہ ضرورت قائم ہو، اس وقت ناجائز کا ارتکاب جائز ہوتا ہے۔ ضرورت کی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ ضرورت ایسی ہے جس کی موجودگی کے باوجود حرام حلال نہیں ہوتا۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ کسی مسلمان کا قتل کسی حال میں جائز نہیں ہے، کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا جا سکے کہ فلاں مسلمان کا قتل جائز ہے۔ بدکاری کسی حال میں جائز نہیں ہے،
کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ بدکاری جائز ہو جائے، اس کو جائز قرار دے کے اس کا ارتکاب کیا جا سکے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ حرام تو رہتی ہیں لیکن ان کے ارتکاب کے باوجود اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ حرام تو رہے گا۔ کوئی شخص زبردستی خدا نخواستہ کسی مسلمان کو پکڑ لے اور کہے کہ اگر کلمہ کفر نہ بکا تو میں گولی مار دوں گا، تو قرآن نے کہا ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، جان بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو، لیکن اگر جان قربان کر دو گے تو بڑا اونچا درجہ ہے۔ یہاں کلمہ کفر کہنا حرام تو رہے گا، حرام کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کا گناہ اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ اس پہ سزا نہیں دے گا، حرام رہے گا، سزا نہیں ہوگی۔ کچھ ایسی شکلیں ہیں جس میں وہ حرام بھی نہیں رہتا اور گناہ بھی نہیں ہوتا، جیسے مرنے والا کوئی شخص مر رہا ہو اور وہ کوئی مردار گوشت کھا لے یا کوئی ایسے جانور کا گوشت کھا لے جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ شریعت کی ایک اصطلاح ہے عقد، کانٹریکٹ، دو افراد کے درمیان کسی تجارت یا لین دین کا معاہدہ یا کسی بھی مفاد کے لینے یا دینے کا معاہدہ عقد کہلاتا ہے۔ سول ٹرانزیکشن کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری عقود کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے شخصی قوانین میں جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے عقود ہیں، ان میں بھی شخصی قوانین کو اسی بنیاد پر استوار کیا گیا۔ یہ وہ چند بنیادی تصورات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، بعض میں نے چھوڑ دیے، ان میں سے ایک دو پر آگے چل کے بات ہوگی ایک اور عنوان کے تحت۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فقہاء اسلام نے قرآن پاک اور احادیث کے احکام پر کتنی تفصیل سے غور کیا اور کس طرح دقت نظر سے ان تصورات کو قرآن پاک اور احادیث سے جمع کیا، ان کو قانونی زبان میں مرتب کیا، ان کے تفصیلی احکام جمع کیے، ان کو ایک سسٹم میں مرتب کیا اور اس طرح دنیا کے سامنے رکھا کہ وہ آج تک ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔